اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے بعد سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ اس سورت کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا اور اس کی چند آیات کا حوالہ بھی پہلے ایک دو مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نوح جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 950 برس۔ امیجن کریں، ہم تو 2 دفعہ کسی کو دعوت دے نہیں سنتا، چلو جائے جہنم میں، استغفر اللہ۔ نہ 950 برس تک استقامت کے ساتھ دعوت دی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ بٹ the time comes، ایک وقت آتا ہے پھر پیغمبر کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، تو ان کی تبلیغ کس کس انداز سے انہوں نے کی، اللہ اکبر، کس طرح جا کے تبلیغ کی ہے ایک، اور پھر اس کے بعد قوم نہیں مانی تو اب پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعائیں کی، اللہ برباد کر دے، بڑے دکھے دل کی ان کی پکار ہے۔ یہ ہے سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ وقت تک مہلت عطا فرمائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے گا تو تاخیر نہیں، بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے لا یؤخر تو تاخیر نہیں کی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے عرض کی، ہے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی۔ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے بھاگنے کے۔ میں رات کو پکارتا یہ بھاگ جاتے، میں دن کو پکارتا یہ بھاگ جاتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک جب بھی میں نے، اے میرے رب، ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کو بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، کپڑے اوڑھ کر منہ چھپا لیے انہوں نے، اور وہ اڑے رہے اور بہت تکبر کیا ان لوگوں نے، مان کر نہ دیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، بلند آواز سے اوپنلی بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، پبلک میں جا کر سمجھایا، ایٹ اے ٹائم پبلک میں جا کر سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے انہیں چپکے چپکے بھی سمجھایا، پرسنل کال، ایک ایک کے پاس جا کر بھی سمجھایا۔ اور سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا ہے یہ کتنے عرصے تک کام ہوا، 950 سال، 950 برس۔ ہم کسی کو دعوت دیں، نتیجہ نہ ہے تو مایوس کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ لوگوں نے پیغمبروں کی نہیں مانی، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنا کام کریں، لوگ نہ مانے ان کا چوائس، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ کچھ بیتی ہے، اور اللہ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا، ہمارے لیے حوصلہ پیدا ہو کہ صبر کرو، کام میں کمی نہ کرنا، کام کرتے رہو، نتیجہ نہ آئے تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ فقل، بڑی پیاری آیات ہے اگلی، استغفار کی برکات دیکھیں۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ ایک بات، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کی برکتیں یہ سورہ ہود میں بھی آئی تھی مختصر، یہاں تفصیلاً ہے۔ بارش بھی اللہ عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا یعنی اولاد، اور باغات بھی اگا دے گا، نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ استغفار سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، استغفار سے دنیاوی برکات بھی ملتی ہیں۔ قرآن کا وظیفہ آ گیا ایک اور، استغفار، اور استغفار کے ساتھ توبہ جڑی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
واتوبوا الیہ، یہ سورہ ہود میں آیا تھا۔ استغفار ماضی پر ہو گیا، آئندہ اگر توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، بغات بھی دے گا، اور اللہ نہریں بھی دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے ہو؟ ہر شے کا خیال ہے، یہ باس ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ میرا بڑا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ قبیلے کا سردار اس کا خیال رکھنا ہے، یہ خاندان کا بڑا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ بنا ممبر آف پارلیمنٹ ان کا خیال رکھنا ہے بھائی، یہ بڑے پوسٹ والے ان کو پروٹوکول دینا ہے بھائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ واٹ اباؤٹ اللہ دی آلمائٹی؟ اس کی کوئی عظمت، اس کا کوئی اعتقاد، اس کی کوئی گریٹنس، عظمت کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ ہم لوگ بھی سوچیں، اللہ کو ڈیو جو ویلیو دینی ورتھ اس کی، ما قدر اللہ حق قدری، سورہ حج کے آخر میں انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا، نطفہ، علقہ، مدغہ، عظامہ، قطرہ، لٹکتی شے، بوٹی، ہڈیاں، گوشت، پھر پورا انسان فرمایا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا اور اسے سورج کو چراغ بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص اہتمام سے پیدا فرمایا۔ بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا، قطرے کے جز سے تمہیں پورا انسان بنا کر اللہ نے کھڑا کر دیا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا، قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا رہنے کے قابل۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو، سکون سے زندگی بسر کرو۔ صدیوں کے بعد اب پیغمبر کے دل سے دکھی پکار اٹھ رہی ہے، دکھی پکار کی ہے نا، دکھے دل کی پکار کہیے اسے آپ۔ 950 برس کے بعد اب بدعا بھی ہے، اللہ تو فیصلہ کر دے ان کے لیے۔ سنی کیا الفاظ ہیں، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزیدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان سرداروں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں ہی اضافہ کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی حق کو مٹانے کے لیے، توحید کو مٹانے، توحید کے درس کو مٹانے کے لیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سواع کو چھوڑنا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اصل میں تو 5 نیک لوگ تھے اس قوم کے، حدیث میں تفصیل آتی ہے، نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، انتقال ہو گیا، شیطان نے آگے پٹی پڑھائی، بھائی کچھ یاد تو کرو اپنے بزرگوں کو۔ ہاں جی کچھ سوچیں گے، نہیں کچھ ایسا کرو نا، کچھ شکلیں وغیرہ بنا لو ان کی، تصویریں سامنے ہوں گی تو یاد آئیں گے۔ ہاں جی تصویریں بنا لیتے ہیں، پھر مورتیاں بننا شروع ہو گئیں۔ اچھا ان کو دیکھ کے تمہیں یاد، ہاں یاد تو آتے، بڑے لوگ تھے نا، تو تھوڑا جھک بھی جایا کرو، ان کی عظمت میں تھوڑا جھک بھی جایا کرو، جھکنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے بت پرستی اس قوم میں شروع ہوئی، تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا۔ تو یہ اصل میں تو 5 نیک لوگ تھے، ان کے انتقال کے بعد شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی اور یہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے، تو یہ ان کے 5 بتوں کے گویا کے نام ہوئے۔ لیکن پیچھے کون لوگ تھے؟ نیک لوگ تھے جن کے تعلق سے شیطان نے بت پرستی میں ان کو لگایا۔ تو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کہتے ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ تو بھی ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کیا دعا کر رہے ہیں پیغمبر؟ اب گمراہی کے سوا اللہ کو کوئی اور اضافہ نہ کرنا ان میں۔ دکھے دل کی پکار ہے، پیغمبر تو ہدایت چاہتے ہیں لوگوں کی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے۔ بھائی قیامت تو بعد میں ہے، یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ، یہ عذاب برزخ، جس کو قبر نہیں ملی وہ بھی برزخ میں ہے۔
یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف اشارہ. فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب زمین پر باقی نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا، اللہ مٹا دے. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار سخت کافر کو ہی جنم دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اس سطح پر آ گئے، ان کا کوئی پیدا بھی ہوگا تو بدکار ہوگا، سخت کافر ہوگا، اللہ مٹا دے، ختم کر دے ان کو. اللہ اکبر. 950 برس کے بعد یہ دکھے دل کی پکار ہے. بہرحال اس کے بعد قوم مٹائی گئی، واقعات ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. آخری آیت میں بڑی پیاری دعا، رب اغفر لی ولی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا. اس میں 2 باتیں ہیں، ایک بیٹا نافرمان تھا، بیوی نافرمان تھی، ان کے لیے تو عذاب. باقی مومن بیٹے، 3 بیٹے مومن تھے. ہمارے اعتبار سے کیا ہے، بھائیوں کے لیے کیسے دعا کریں، بہنوں کے لیے کیسے دعا کریں، یا تو عربی سیکھیں تو کریں، ٹھیک ہے، اور گھر میں اور بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، سب اس میں آ جائیں گے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا. وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، گھر کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں. سب کے لیے دعا آ جائے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ اس جملے میں گھر کے تمام افراد کے لیے دعا آ جاتی ہے، جس کو یاد کر کے اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور سارے مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بھی اللہ بخش دے. یہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا گئی. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے اللہ ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 950 برس کے بعد کی دعائیں.